25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 16 رکوع نمبر 8 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ کیا بنا لی اس نے مما اس مخلوق سے یخلق جو اس نے پیدا کی ہے بناتن بیٹیاں وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں مشرکین کے بارے میں ان کی نظریے کی تردید فرمائی تھی کہ مشرک کہتے تھے معاذ اللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے المسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مانتے تھے۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین اور یہود و نصارہ کا اللہ کریم نے رد فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تم کیسے لوگ ہو؟ سوالیہ انداز میں فرمایا اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور اسی بیٹی کی جب انہیں خوشخبری دی جاتی، اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی اور ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی ان کو بیٹی کی پیدائش پر کہ وہ اپنے لیے بیٹی کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بیٹی ہمارے ہاں کیوں ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے غم کی وجہ سے ان مشرکین کا دل گھٹنے لگتا تھا۔ اب وہ سوچتا ہے، سورہ نحل میں فرمایا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ کہ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اب ذلت برداشت کر کے بچی کو اپنے پاس رکھ لوں یا بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ لوں۔ ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو اتنے زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بچی کیوں پیدا ہوئی۔ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم اپنے لیے عار کا باعث سمجھتے ہو، شرم کا باعث سمجھتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ اور آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو تو خوشی مناتے ہیں، بچی پیدا ہو تو شرماتے ہیں، بعض تو بیوی سے لڑتے ہیں، اور بعض یہاں تک بھی آیا کہ بیوی کو طلاق بھی دے دیتے ہیں کہ جن کے ہاں 2-4 بچیاں ہو جائیں۔ اور جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی خبر سنی ہوگی، میاں والی میں پہلی بچی تھی، نئی شادی ہوئی، پہلی بچی ہوئی، گولی سے مار دیا بچی کو۔ ایسے لوگ اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس میں بھلا عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اور ساری قصوروار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اگر قرآن پر یقین ہو، سورہ شورى میں اللہ کریم نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ فرمایا کہ اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی کمال اور کوئی قصور نہیں ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بچیاں عطا کر دیتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہے دونوں دے دیتا ہے، بچے بھی دیتا ہے اور بچیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، بانجھ پڑے رہیں تو اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے، رب جسے چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اس لیے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، اور یہ اللہ کے کام ہیں، جس کو جو کچھ بھی دے دے کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور یہ بچیاں مومن کے لیے، کافر اگر اس کو بوجھ سمجھتا ہے تو سمجھے مومن کے لیے یہ بچیاں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ تو حدیث پاک میں بڑی اس پہ خوشخبری سنائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتان لہو او لغیرہ، کہ جس آدمی نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی، اس کی اپنی تھیں یا کسی اور کی 2 بچیوں کی پرورش کی، من آل جاریتین لہو یعنی اپنی، او لغیرہ یا کسی اور کی ہوئی بچیوں کی اس نے پرورش کی اور بالغ ہوئیں اور ان کی شادی کر دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بچیاں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس بندے کے لیے رکاوٹ ہوں گی۔ جہنم میں یہ بچیاں اس بندے کو جانے نہیں دیں گی۔ بچیاں دنیا میں بھی انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں کہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے مکہ کے مشرکو، جن بچیوں کو تم بوجھ سمجھتے ہو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، عجیب بات ہے کہ تم اللہ کے لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ ام اتخذ، کیا بنا لی اس نے، مما یخلق، اس مخلوق سے جو اس نے پیدا کی ہے، بناتن بیٹیاں، واصفاکم بالبنین، اور تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، بما ضرب للرحمن، اس چیز کی جو بیان کرتا ہے رحمان کے لیے، مثلاً صفت، یعنی مراد اس سے وہ کہتے ہیں فرشتی اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس وقت اس بیٹی کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، ظل ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسودن سیاہ، وہو کظیم، اور وہ دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، میری کیوں بچی پیدا ہوئی۔ اب من ینشأ، کیا وہ جس کی تربیت کی جاتی ہے، فی الحلیۃ، زیور میں، وہو، اور وہ فی الخصام، جھگڑا کرنے میں، غیر مبین، بات کھول کر بیان نہیں کر سکتی۔ عورت ہونا حقیقت میں کوئی عار یا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن عورت عموماً طبی طور پر زیورات کو پسند کرتی ہے، شروع سے بچی ہوتی ہے وہ آخر تک زیورات میں ہی اس کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ اس چیز کو اللہ فرماتے ہیں پسند کرتے۔ تو جو انسان زیورات کو، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ طاقت والا بندہ نہیں ہوتا۔ صنف نازک عورت کو اسی لیے کہا گیا۔ تو جس نے چوڑیاں پہنی ہو، محاورے بھی ہیں کہ چوڑیاں پہننے والا کبھی لڑائی نہیں کر سکتا، تو عورت کو بھی اس حوالے سے مثال یہ کہ عام طور پر یہ زیورات کو بڑا پسند کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان عورتوں میں شرم و حیا کا مادہ بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے 2 صفتیں اس کی بیان کی، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جھگڑا کرنے میں اپنی بات کو کھول کر بیان نہیں کر سکتی ہے۔ اگرچہ بعض عورتیں بڑی تیز ترار ہوتی ہیں، لیکن عورت کی عمومی حالت یہی ہوتی ہے کہ شرم و حیا عورت میں زیادہ ہوتا ہے مرد کی بنسبت۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے سلسلے میں عورت کی گواہی شرعاً مردود ہے، عورت زنا کی گواہی نہیں دے سکتی،
کہے بھی اس کی گواہی مردود ہے، اسی لیے کہ شرم و حیا والی عورت وہ زنا کی کیفیت جج کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، اس میں شرم و حیا اتنا ہوتا ہے۔ اگرچہ دیکھا ہوا بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ اپنی زبان سے اس منظر کو پیش اور بیان نہیں کر سکتی جس طرح مرد بیان کر لیتا ہے، عورت نہیں کرتی، اس لیے کہ اس میں شرم و حیا بہت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی تربیت زیورات میں ہو اور مجلس میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی، ایسی جنس کو تم مشرکو اللہ کی اولاد تم نے بنا لی، جو ہے ہی کمزور، اور اسی طریقے سے تم اس کو پسند بھی نہیں کرتے، اور میرے لیے آپ نے اس کو اولاد تصور کر لیا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیۃ، کیا وہ جس کی تربیت کی جاتی ہے زیور میں، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتی۔ وجعلوا الملائکۃ، اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو، الذین وہ، ہم عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، اناثا عورتیں، اشہدو، کیا وہ حاضر تھے، خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت، ستکتبو، تاکید لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ مشرکین کا غلط عقیدہ اللہ نے بیان کیا، وہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناثا، اللہ کے جو بندے یعنی فرشتے ہیں، ان کو انہوں نے عورتیں بنایا ہوا ہے۔ اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں، اے مکہ کے مشرکو، بتاؤ تو صحیح، ان میں فرشتوں میں آپ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے وہاں پر؟ جب میں ان کو بنا رہا تھا تو تم پیدائش کے وقت موجود تھے کہ یہ عورتیں ہیں یا اسی طریقے سے مرد ہیں؟ حالانکہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، ان میں مذکر اور مؤنث والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ وہ مذکر نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی خوراک بھی ہماری خوراکوں کی طرح نہیں ہے۔ فرشتوں کی تو خوراک بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اسی تسبیح کی وجہ سے اللہ پوری کائنات کو رزق دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا تم لوگ، میں نے تو ان کو اس کیفیت میں بنایا، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں ستکتب شہادتہم ویسألون، اور تاکید لکھی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔